وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں. لا تعداد انگنت درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہ رب العزت اپنے بندوں کے احوال سے خوب باخبر ہے. مالک کا ارشاد ہے، سورہ شورى کی آیت نمبر 27 ہے کہ اگر اللہ اپنے تمام بندوں کے لیے روزی کو کشادہ کر دیتا، رزق اور مال کی فراوانی ہوتی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ لوگ روئے زمین پر اللہ کی بغاوت پہ اتر آتے. ہر شخص اللہ کا نافرمان ہو کے زندگی گزارتا بسر کرتا. لیکن یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اللہ اپنے رزق کو ایک اندازے کے مطابق نازل کرتا ہے. انہ بعبادہ خبیر بصیر. بے شک مالک جو ہے اپنے بندوں سے خوب خبر رکھنے والا بھی ہے اور ان کو دیکھنے والا بھی ہے. رزق کی جو تقسیم ہے، ایک شخص اپنی اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے اس کی تقدیر میں رزق لکھا ہے، اور جب تک وہ رزق حاصل نہیں کر لے گا اسے موت کا فرشتہ لینے کے لیے نہیں آئے گا. اگر یہ عقیدہ انسان کے ذہن میں بیٹھ جائے تو انسان بہت سے گناہوں سے بچ سکتا ہے. رزق حلال کا تصور اس کے ذہن میں اچھی طرح اس کے اندر پیوست ہو سکتا ہے. جب اسے اس بات کا یقین ہو کہ جو رزق میں نے کمانا ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو رزق میرے نصیبے اور مقدر میں نہیں ہے وہ مجھے کوئی لا کے دے نہیں سکتا. یہ کہنے کو چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت سی بغاوتیں ہیں، بہت سے گناہ ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں جن سے انسان بچ جائے گا. رب نے ہر شخص کے لیے رزق لکھا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان ابھی 120 دنوں کا ہوتا ہے، اور اللہ کی طرف سے 4 مہینے بعد فرشتہ آتا ہے، روح پھونک کے چلا جاتا ہے، اور اسی لمحے انسان کا رزق لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے رزق کس طریقے سے کمانا ہے اور کتنا کمانا ہے. جب اللہ کی طرف سے کسی کو رزق زیادہ ملتا ہے، یہ بالکل طبعی بات ہے، قدرتی امر ہے. رب کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان بغاوت پہ اتر آتا ہے. اگر ایک انسان کو اللہ مال سے نوازے اور عہدے سے نوازے اور اس کی شان لوگوں میں بلند کر دے، تو اگر وہ ایمان والوں میں سے نہیں ہے، اگر اس کا ایمان کمزور ہے، ضرور وہ دنیا کی زندگی کی طرف جھک جائے گا اور اللہ کے سے دور ہو جائے گا. مال زیادہ ہو اور انسان اللہ سے دور نہ ہو، یہ بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے. اگر مال کوئی اتنی بڑی نعمت ہوتی تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تنگ دستی کی زندگی گزار کے نہ جاتے. مال کی فراوانی ہوتی ان کے پاس. اور بنی اسرائیل کا ایک شخص ہے جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں کیا ہے. ہمارے معاشرے میں قرآن رہتی دنیا تک، قیامت کے دن تک کے لیے ہدایت ہے. ہماری آج کی جو دنیا ہے اس کے اندر بھی ایسے کئی لوگ ہیں جن کے گھروں میں تجوریاں بھری ہوئی ہیں،
اللہ نے مال کی اتنی کثرت سے نوازا ہے، بینکس کے اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس جماعت کی حکومت آتی ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان کے سارے کے سارے ہاتھ گھی میں ڈوبے ہیں، جسے کہتے ہیں نا 5 انگلیاں گھی کے اندر ہیں اور تجوریاں بھی بھری ہوئی ہیں۔ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ نواز شریف وزیر اعظم بن جائے، عمران خان بن جائے یا جو مرضی بن جائے، کیونکہ ان کے پاس اتنا سرمایہ ہے کہ وہ اپنے سرمایہ کو استعمال کر کے کسی شخص کو خرید سکتے ہیں، جیبیں بھری ہیں۔ یہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں سرمایہ دار اور بیوروکریٹ کہا جاتا ہے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ایسی بہت سی مثالیں پاکستان میں موجود ہیں کہ کرنسی کے نوٹ کے اوپر اگر میرا چہرہ مبارک چھاپ دیں تو میں پاکستان کا قرضہ جو IMF کا ہے میں اتار دوں گا۔ اتنے بڑے بڑے جو تجارت کرنے والے سرمایہ دار اگر پاکستان میں موجود ہیں، یورپ امریکہ کی تو کیا ہی بات ہے پھر۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے جس کو ہر لمحے اپنی مال کی جو فراوانی ہے اس کو بڑھانے کے لیے جس کا ایک ایک لمحہ زندگی کا گزرتا ہے، اور پھر وہ اس کو گنتا رہتا ہے، الذی جمع مالہ وعددہ، روز گنتا ہے آج اتنا ہو گیا ہے، آج اتنا ہو گیا ہے، ذرا اس مال کے اندر گھاٹے کا تصور بھی اسے برداشت نہیں ہوتا۔ مالک عز و جل کا ارشاد ہے، ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص قارون تھا۔ صرف سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بیوروکریٹ نہیں تھے، اس سے پہلے چلے جائیے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس زمانے میں نمرود تھا۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے زمانے میں چلے جائیے، وہ کون سے بیوروکریٹ تھے جو نوح علیہ السلام کو آنکھیں دکھایا کرتے تھے کہ یہ جو اہل ایمان آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں ان کو اپنے سے دور کر دیجئے، دور ہٹاتے تھے اہل ایمان کے۔ ہماری جو بادشاہت ہے، ملکیت ہے، کہیں ہمارے جو لوگ سارے ہمارے نیچے جھکے ہوئے ہیں، کہیں یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ جڑ کے کوئی جتھا اور جماعت بنا کے ہم پہ حاوی نہ ہو جائیں۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے اسے ہر لمحے یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں اس سے مال چھن نہ جائے، اس کی شہرت چھن نہ جائے، اس کا عہدہ چھن نہ جائے۔ ہمیشہ اس کے ذہن کے اندر یہ بات ذہن میں آتی رہتی ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرمایہ دار کون ہے؟ ابو جہل ہے۔ قرآن ان کے بارے میں، نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، جس نے پیغمبر کو کعبے میں نماز پڑھنے سے روکا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے؟ اس زمانے کا سرمایہ دار ہے ابو جہل اور ابو سفیان، عقبہ بن ابی معیط۔ ہر زمانے کے پیغمبر اور اہل ایمان کی ٹکر میں آنے والے جو لوگ ہیں وہ سرمایہ دار ہیں، جنہوں نے دھن کمایا ہے، جن کی جیبیں بھری ہیں، گھروں کے اندر خزانوں کی تجوریاں بھری ہوئی ہیں، ان کا ہر زمانے میں مقابلہ رہا ہے اہل ایمان سے۔ کیوں؟ کیونکہ اہل ایمان کا جو طبقہ ہے وہ پسا ہوا ہوتا ہے، اور ان کے لیے جو اہل ایمان کا طبقہ ہوتا ہے اسے نیچے لگانا آسان ہوتا ہے۔ ہمیشہ ہر دور میں مقابلہ رہا ہے۔ ایک دنیا کے پجاری اور ایک آخرت کے دن کو ہمیشہ اپنے ذہن میں، دماغ میں رکھے ہوئے زندگی جینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ، موسیٰ کے زمانے میں قارون تھا،
اس نے کیا کیا تھا؟ مزے کی بات یہ ہے فرعون کے لوگوں میں سے اس کا شمار نہیں ہوتا تھا بھی بنی اسرائیل میں سے، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان اور قبیلے کا تھا، جن کو اتنی مشقتوں کے باوجود مشقتیں اٹھانے کے سرے میں اللہ نے آزادی سے نوازا تھا نا۔ فرعون کے دربار میں رہنے والے اللہ نے اسے دولت سے نوازا، اتنی دولت اکٹھی ہو گئی، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، خزانہ تو دور کی بات ہے، خزانے کی کنجیاں اور چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کا لشکر درکار ہوا کرتا تھا کہ اونٹوں کے لشکر کے اوپر صرف اس کے خزانے کی چابیاں اٹھا کے بڑے جاہ و جلال سے اور بڑی عزت سے اس کا قافلہ لوگوں کے سامنے سے گزرا کرتا تھا۔ لوگوں کی ظاہری ٹھاٹ باٹ سے کسی کو جانچنا اور پرکھنا یہ آج کے زمانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ قرآن رہتی دنیا تک ہدایت ہے، اس کی ایک ایک آیت میں بکھرے ہوئے موتی کی طرح ہدایت ہے، اس کا نور ہے جس سے انسان اپنی زندگی کی شمع جلا سکتا ہے۔ اس قارون نے کیا کیا؟ فبغى علیہم، یہ رب کا وعدہ ہے، رب کا قانون ہے کہ اللہ جسے نوازتا ہے وہ پھر بغاوت کرنے لگ جاتا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا نماز سے، روزے سے، حج زکات سے، اس کی زندگی کا ہدف صرف جو ہے نا پیسہ کمانا ہوتا ہے، سرمایہ دھن اکٹھا کرنا، 100 ملکوں کی نیشنلٹی لینا اس کا مقصد ہوتا ہے، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے، مدارس میں کیا ہو رہا ہے، دین اسلام کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، بیٹھتا رہے، جائے گا عمرہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، عمرے کی سیلفیاں شیئر کرے گا کہ میں نے عمرہ ادا کر لیا ہے، بس میرا اتنا سا تعلق، مان لو مسلمان ہوں میں نے عمرہ کر لیا ہے۔ فلسطین کے بچے کٹتے ہیں تو کٹتے رہے، وہ اپنے عمرے ادا کر رہے ہیں۔ یہ سرمایہ دار لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، دین سے ایسے نکلے ہوئے ہیں جس طرح آٹا گوندھا ہے، اندر سے بال نکال کے آپ پھینک دیتے ہیں، ان کی کوئی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب کا قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بندہ تھا، یہ اہل ایمان میں سے تھا، لیکن جب اللہ نے مال سے نوازا ہے اتنا باغی بنا ہے، اتنا باغی بنا ہے، سب کچھ بھول گیا کہ یہ رب نے مجھے دیا ہے۔ کیا کہا تھا اس نے؟ اذ قال له قومه لا تفرح، جب قوم نے سمجھایا نا کہ اتنا اترانا اچھی بات نہیں ہوتی، رب نے تجھے مال سے نوازا ہے، اتنا ہمارے سامنے اترانا تجھے زیب نہیں دیتا۔ رب نے جس نے تجھے اس مال و دولت سے نوازا ہے، اس مال کو خرچ کر، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، مال خرچ کر آخرت کا گھر تلاش کر۔ جس مال کے نشے میں تو اس کے پیچھے چل پڑا ہے نا، اس کا کوئی آخری ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن آدم کو سونے کے پہاڑوں کی وادی مل جائے، ایک وادی ملے گی دوسری کی تمنا کرے گا، دوسری مل جائے گی تیسری کی خواہش دل میں ہوگی، اس کا پیٹ سوائے قبر کی مٹی کے کوئی چیز بھر نہیں سکتی۔ مال کی طرف اور خواہش کسی کے دل میں آ جائے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، حتیٰ کہ انسان جا کے قبر میں چلا جاتا ہے لیکن اس کی خواہش ختم نہیں ہوتی۔ اپنی قوم سے کہنے لگا مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بڑا دیندار تھا نا، کہنے لگا کوئی ضرورت نہیں۔ لوگوں نے کہا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تیرے ساتھ بہتری کی ہے، بھلائی کی ہے، اتنا نوازا ہے۔ لوگ آج بھی ہوتے ہیں نا، صرف اپنی چادر یوں بکھیر دیں، 5000 کے نوٹ گرتے ہیں، ایسے امیر لوگ موجود ہیں، لیکن بھول جاتے ہیں کہ یتیموں کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، بیوائیں بھوکی مرتی ہیں تو مرتی رہیں، اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔
کیوں؟ کیونکہ آخرت کے دن کا یقین دل سے نکل جاتا ہے جب انسان کے پاس مال آیا کرتا ہے۔ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، مجھے میرے علم کی بنیاد پہ ملا ہے۔ بھائی کا ٹیلنٹ ہی اتنا ہے، آن لائن ارننگ کرتا ہوں، کماتا ہوں، بھائی ٹیلنٹ ہے، سیکھا ہے میں نے، یہ فن پہلے مہارت حاصل کی ہے، اس کے بعد مجھے اللہ نے یہ نوازا ہے، تم کون ہوتے ہو، کیوں خرچ کروں تم پہ؟ قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ اللہ نے کہا اس کی اتنی سی بات اللہ نے کیسا پکڑا ہے؟ جب اس نے کہا کہ مجھے علم کی بنیاد پہ ملا ہے، رب کے بندوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی رب کی کسی نعمت کی نسبت وہ اپنی طرف کر لیں۔ رب نے آپ کو صحت سے نوازا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا کمال ہے، ماشاءاللہ سے 10,000 والا کوکنگ آئل یوز کرتے ہیں، ہم بھی بڑا بیمار ہو سکتے ہیں۔ ارے اللہ کا آپ پہ کرم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو جسم ہے، آپ کے پاس جو آپ کی سانسیں ہیں، سب اللہ نے ادھار دے رکھی ہیں۔ آپ کو کسی چیز کی نسبت رب کی سوا کسی اور کی طرف نہ اپنی طرف کرنے کی اجازت دین نہیں دیتا۔ کہنے لگا مجھے علم کی بنیاد پہ ملا ہے۔ ذرا سوچئے گا یہ کون سا علم ہے، یہ کون سا علم ہے جو انسان کو دولت کا پجاری بنا دیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری میں حدیث ہے کہ تعس عبد الدینار، دینار کا بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ بخاری کے الفاظ ہیں دینار کا بندہ، دینار کا پجاری، دینار کی عبادت کرنے والا، جس کو امیروں کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، چھلکتا ہے نا مال اس کا، لینڈ کروزر پہ آنے والا، اس کے لیے وہ پھولوں کی چادر بچھا دیتا ہے۔ اپنے خاندان کا کوئی غریب بندہ پاس بیٹھ جائے، جگہ تبدیل کر کے اٹھ کے دور ہو جاتا ہے، اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہ بے شرم لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی کا مقصد صرف مال ہوتا ہے، مال سے کسی کو جانچنا اور پرکھنا کہ اس کی جیب میں اتنے پیسے ہیں، مجھے اس سے فلاں مقصد ہو سکتا ہے، یاری لگا لی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے تعس عبد الدینار، دینار کا پجاری ہلاک ہوگا، اگر اسے مال ملتا ہے خوش ہو جاتا ہے، نہیں ملتا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے۔ زندگی کا مقصد تو دیکھیے، رب ہماری ضرورت ہے، رب کا ہونا ہماری ضرورت ہے۔ جس کے پاس رب نہیں ہے نا، اس نے اس کا نعم البدل ضرور کوئی بنایا ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک انسان ہو اور اس کو کوئی رب نہ ہو۔ مسلمانوں کا رب اللہ ہے، عرش بری پہ مستوی ہے۔ عیسائیوں کا رب عیسیٰ ہے، ہندوؤں کا ہنومان ہے، بال گنیش ہے، کرشنا ہے۔ جو سرمایہ دار اور بیوروکریٹ ہے ان کا رب کون ہے؟ مال ہے ان کا رب، مال کے لیے بکتے ہیں، مال کے لیے مال کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جاتے ہیں، اتنی محبت میں اندھے ہوتے ہیں یہ لوگ سرمایہ دار۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ نے کہا اولم یعلم ان اللہ قد اہلک، کیا یہ شخص یہ بات نہیں جانتا تھا، اس کو یہ بات کرتے شرم نہیں آئی کہ مجھے علم کی بنیاد پہ، میرے ٹیلنٹ کی بنیاد پہ یہ چیز اللہ نے عطا کی ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی تو قومیں تھی نا جنہیں اللہ نے اس سے زیادہ طاقت سے، سرمایہ سے نوازا تھا، ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا؟ اشارتاً اللہ نے بات کی ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ قوم عاد سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم ہے، بغاوت کی انہوں نے، اتنے بڑے بڑے ان کے قد تھے، کھجور کے درختوں کے برابر ان کے قد تھے۔ ہم میں سے کوئی شخص انہیں خواب میں دیکھ لے، ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھے گا، ساری رات نیند نہیں آئے گی، جتنی ان کی ہیبت تھی،
جتنی ان کی طاقت تھی، اتنے بڑے قد رب کی بغاوت پہ اترے ہیں. کیا کہا؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ رب نے کہا بتاتا ہوں. کیا کیا؟ ہوائیں بھیجی. اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب ہوائیں بھیجی نا، کھجور کے تنے جس طرح کٹے ہوئے زمین پہ بکھرے پڑے ہوتے ہیں، ان کی لاشوں کے انبار لگا دیے اللہ نے. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. اللہ کہتے ہیں ایسی قوم میں نے نہ قیامت تک پیدا کرنی ہے، نہ میں نے روئے زمین کے بنانے کے دن تک نہ کبھی پیدا کی تھی. لیکن ان کا انجام کیا ہے؟ جنہوں نے اپنے سرمایے پہ، کمائی ہوئی دولت پہ انہوں نے مان کیا، رب نے نست و نابود کرتے نہیں پوچھا. اللہ کو کسی کے انجام سے کوئی پرواہ نہیں ہے. جب رب کی بغاوت کریں گے اللہ نست و نابود کر دیتا ہے. فرعون کے زمانے کا یہ شخص ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا شخص ہے، سرمایہ دار ہے. اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے بھی قومیں تھیں، جب وہ نہیں بچی تو یہ اس کا ابھی یہی انجام ہونے والا ہے. فخرج علی قومہ فی زینتہ، نکلا ٹھاٹ باٹ کے ساتھ. قارون زینت اختیار کر کے، آج کے لفظوں میں لینڈ کروزر پہ نکلا ہے، پیچھے آگے گاڑیاں ہیں، جا رہا ہے. اور جن کا قیامت کے دن کے اوپر ایمان نہیں ہے نا، قال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو مال کے پجاری ہیں، دنیا کی زندگی ہمیشہ فوقیت دینے والے، کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمیں بھی ایسی قسمت مل جائے نا. کیا قسمت ہے یار، ایم پی اے لگ گیا منڈا، کیا قسمت پائی ہے، ایم این اے بن گیا یار. دیکھو یار، گاڑیاں ہی گاڑیاں یار، کوٹھیاں ہی کوٹھیاں یار. یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا. مال سے نہیں پرکھتے وہ لوگوں کو، کسی کے عہدے سے نہیں پرکھتے، عقیدے کی محبت ہوتی ہے. عقیدہ کیا ہے اس کا؟ مسلمان ہے بھائی. ایسے تو نہیں پیغمبر کے صحابہ نے بغیر شادی کے کنوارے صحابہ کو، شادی شدہ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی تھی کہ یہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کے تو اس سے نکاح کر لے. یہ محبت بنانے سے بنتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کی تربیت یہ کی ہے کہ تمہارے کسی کو عزت دینی ہے، کسی سے محبت کرنی ہے، معیار پیسہ نہیں ہے، معیار اس کا عقیدہ ہے. اللہ اکبر. فخرج علی قومہ فی زینتہ، زینت کے ساتھ نکلتا ہے. لوگ کہتے ہیں کاش ہمیں بھی یہ بخت لگ جاتے، ہمارے پاس بھی تو یہ ہوتا ہے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑی اچھی قسمت والا ہے، ماشاءاللہ امریکہ میں سیٹل ہو گیا، بڑی اچھی قسمت والا ہے. چاہے ایک نماز بھی نہیں پڑھتا، کفر کے عقیدے پہ مرے گا. بچہ باہر چلا گیا ہے، باہر سے ڈالرز آ رہے ہیں، وہاں نماز پڑھے یا نہ پڑھے مجھے اس سے لینا دینا نہیں ہے، لوگوں کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس چیز پہ کس نے آپ کو یہ چیز سکھائی ہے کہ یہ کوئی فخر کی بات ہے؟ انگریزوں کے ملک میں جانا، آج غلامی سے آزادی چاہیے. جو غلامی سے آزادی کا نعرہ لگاتا ہے اس کی کابینہ کے اندر کتنے لوگ تھے جو امریکن نیشنلٹی ہولڈر تھے. عجیب سیاست ہے اور عوام بھی دیوانی ہے، انہیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو بھوکا مرتا ہے مر جائے، سرمایہ دار ہے. قرآن کی ہدایت قیامت کے دن تک ہے. اللہ نے قارون کا جو واقعہ ہم تک پہنچایا ہے بغیر کسی مقصد کے نہیں پہنچایا. اللہ کہتے ہیں دنیا کی ہوس رکھنے والے خواہش کرنے لگے کاش ہمیں بھی یہ مل جاتا.
لیکن ایک پارٹی اور بھی ہے. دیکھیں قرآن نے فرق واضح کر دیا ہے. ایک دین کا علم ہے, ایک دنیا کا علم ہے. دنیا کا علم آپ کو رب سے دور کرتا ہے. دنیا کا علم آپ کو مال کی پوجا کرنے پہ آمادہ کرتا ہے. آپ کی دنیا کی زندگی کا محور و مرکز صرف مال اور ظاہری نمود و نمائش ہوتی ہے. لیکن ایک آخرت کا علم ہے. کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا. 2 آیتیں پہلے بھی علم والا بندہ تھا قارون, جس نے کہا کہ علم کی وجہ سے مجھے مال اور دولت کے یہ خزانے ملے ہیں. اور قرآن یہی 2 آیتوں بعد کہہ رہا ہے ایسے بھی لوگ تھے جنہیں اللہ کی طرف سے علم دیا گیا تھا. کہنے لگے ویلکم, تمہاری خواہش پہ افسوس ہے, بربادی تمہارے لیے. کیا خواہشیں کر رہے ہو؟ پتر ایم پی اے بن جائے. یہ خواہش کیسی ہے؟ تمہاری تو زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ آخرت میں چھوٹ جائے آخرت کے دن. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. مومن کا وتیرہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے, یہ اس کی کامیابی ہے. یہ کامیابی نہیں ہے کہ کتنے ڈالر کما کے بیٹا بھیج رہے. کہنے لگے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا, یہ کون ہے؟ دیندار طبقہ ہے, جس کے دل میں کبھی پیسے کی ہوس آئی نہیں ہے, جس کو حقیقت پتہ ہے کہ مال جو میں نے کمانا ہے قبر میں ساتھ لے کے نہیں جانا. اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو بڑے سے بڑے سرمایہ دار چھٹی نہ کر کے بیٹھ جائے. نہیں 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 نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوا؟ لوگوں کو سمجھانے لگے وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن. ایمان لانا بہت بڑی نعمت ہے. وَعَمِلَ صَالِحًا, جو نیک کام کرتا ہے یہ اس سے بڑی نعمت ہے. نیکی کی توفیق اتنی بڑی نعمت ہے. ایمان کی دولت دنیا کی سب سے مہنگی ترین دولت ہے. لیکن جسے اس کا احساس ہو جائے وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ, اس نعمت کی چاشنی, اس کا مزہ وہی لوگ چکھ سکتے ہیں جن کے اندر صبر کی صفت ہو. جو صبر کرے, جسے یہ سمجھ میں بات آ جائے. اللہ کے پیغمبر کے پاس جناب عمر آئے تھے کہ کیسر و کسرا زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ کھجور کی چٹائی پہ لیٹے ہیں, جس میں مبارک پہ کھجور کی چٹائی کے نشانات ہیں. سیدنا عمر جیسا سخت بندہ جن کا غصہ مشہور ہے, دیکھیے دل کی نرمی, پیغمبر کے جسم پہ نشانات دیکھ کے رونے لگتے ہیں. فرمایا آپ اللہ سے دعا کیوں نہیں کرتے اللہ کے پیغمبر؟ فرمایا عمر رب کی اس تقسیم پہ راضی نہیں ہو. ان لوگوں کے لیے دنیا ہی دنیا ہے, ہمارے لیے یہ چیزیں آخرت میں. صبر کی صفت انسان کو پیدا کرنی ہوتی. آج دنیا کی شراب چھوڑے گا, جنت میں اللہ شراب کی نہریں دے گا. آج دنیا میں ریشمی مہنگا لباس چھوڑے گا, اللہ جنت میں ریشمی لباس اور پوشاک پہنائیں گے. آج لوہے کے کنگن پہننا چھوڑے گا, اللہ قیامت کے دن سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے گا. یہ ہے صبر. رال ٹپکنے نہیں لگ جاتی, 4 ٹکے دیکھ کے, لینڈ کروزر دیکھ کے مروب نہیں ہوتا مومن. ایماندار کی یہ صفت نہیں ہے. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اب ہوا اس کا انجام. جو کہتا تھا نا علم, اس کو اپنے علم پہ مان تھا, دولت کمائی ہوئی دھن پہ اسے مان تھا. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں قارون کو زمین کے اندر دھسا دیا ہم نے اس کے خزانے سمیت. یہ انجام ہوتا ہے. رب کو جس پہ غصہ آ جائے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ بنی اسرائیل کا اکڑ کے چلتا جا رہا ہے, چادر ایسے وائپر اور پوچا دیتا جا رہا ہے, ساتھ چادریں لٹکائی ہوئی ہیں. آج بھی کئی ہوتے ہیں نا شلواریں ایسے گھسیٹ کے جا رہے ہوتے ہیں جس طرح پتہ نہیں زمین پوری انہوں نے خرید لی ہوئی ہے. اتنی آکڑ ہوتی ہے بعض لوگوں پہ نا, وہ ساری وہ جناب پانچے بھی گندے ہو رہے ہوتے ہیں اور
اس طرح ایک بندہ چلتا جا رہا ہے، رب کو اس پہ غصہ آیا کہ یہ اکڑ کے چل رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ کو اس پہ ایسا غصہ آیا، زمین میں اللہ نے اسے دھسایا اور قیامت کے دن تک زمین کی گہرائی میں اترتا چلا جائے گا۔ اللہ کے غضب سے بچیے، اللہ کے غصے سے بچیے۔ ایمان کی دولت سے بڑھ کے کوئی دولت نہیں ہے، کوئی نعمت نہیں ہے۔ ایک یہ نالج ہے دین کا جو آپ کو دنیا کی حقیقت سے آشنا کرتا ہے، آخرت کے دن کی تیاری پہ سمجھاتا ہے، اور ایک دنیا کا نالج ہے جو آپ کو سرمایہ دار بننے کی خواہش آپ کے دل میں پیدا کرتا ہے، اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے؟ آپ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، سیکولر بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ رب سے دور ہوئے ہیں۔ رب آپ کی ضرورت تھی، آپ کے نفس نے رب کی جگہ مال کو دے دی، آپ مال کی پوجا کرنے لگ گئے۔ اللہ کہتے ہیں جب دھسایا فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين، کوئی مدد کرنے نہیں آیا، پھر اس کی کوئی اسے بچا نہ سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، جو کل اس کی تمنا کر رہے تھے نا، کیا شان و شوکت ہے، لشکر گزر رہے ہیں، خزانوں کی چابیوں کے لیے اونٹ اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جو تمنا کر رہے تھے، جب حقیقت دیکھی کہ یہ تو دھنس گیا ہے، ختم، دیر از نو لمٹ، ختم ہو گیا سب کچھ کہانی، اس لمحے انہیں احساس ہوا کہ یہ تو رزق تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا، اگر اللہ نے ہمیں بھی ایسی دولت سے نوازا ہوتا، ہم رب سے دور ہو جاتے، لَخَسَفَ بِنَا، ہم بھی اس کے ساتھ دھسا دیے جاتے۔ یہ اللہ نے آپ کی تقدیر جو لکھی ہے نا، وہ سب سے بہترین تقدیر ہے۔ اللہ نے جسے غریب رکھا ہے، غریبی اس کا جو مقدر ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ جس کو اللہ نے امیر رکھا ہے وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن امیر ہونا رب کی محبت کی نشانی نہیں ہے، غریب ہونا رب کے قہر کی علامت نہیں ہے۔ ہر ایک کے لیے آزمائشیں مختلف ہیں، کسی کی امیری اس کی آزمائش ہے اور کسی کی غربت اس کے لیے آزمائش ہے۔ یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کون غریب رہ کے نیکی کرتا ہے، کون امیر رہ کے نیکی کرتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے مطابق اللہ فیصلہ کرنے والا ہے۔